بہت بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوت پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے کہ اس سے اس طرف کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت معین کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا۔ پس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنے راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اور اس کو اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دے۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور تم ایسی باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطہ علمی سے باہر ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس بندہ خدا نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھے سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس کشتی میں سوراخ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اس بندے نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ نے کہا، آپ اس پر میرا معاوضہ نہ فرمائیے، جو بھول مجھ سے ہو جائے، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ خدا نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی۔ اس بندہ خدا نے کہا، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف کو عذر کا پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل دیے، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس بندہ خدا نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے۔ اس نے کہا، اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں، کیونکہ سامنے ہی ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ اور بچہ عطا فرما دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں اس سے زیادہ ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا،
تو تمہارا رب نے چاہا کہ جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو آپ خزانہ نکال لیں تمہارے رب کی مہربانی سے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں ظلم کرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے ذوالقرنین کو روئے زمین میں بڑی دست رس دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو پایا کہ ایک سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم ان کو سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسرے سفر کے سامان کیا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے سورج کے اس طرف نے کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی۔ یہ حقیقت ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم تھا۔ پھر ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم چندہ جمع کر دیں تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا وہ اعمال جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ کام جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا اب اس کو دھوکو، یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکے، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو دھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھ میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سو کیا پھر بھی کافر یہی خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر لی ہے۔ آپ کہہ دیں ہم تم کو بتا دیں کہ عمل کا لحاظ سے کون بڑے خسارے میں ہیں، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جو اپنے رب کی آیت کا اور اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت اور رسول کا مذاق بنایا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فردوس کے باغات ان کی مہمانی کے لیے ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے وہ دوسری جگہ جانا نہ چاہیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ اس سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اللہ کی یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے،
تو جو اپنے رب کے سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ آمین۔